جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور آج کی چھٹی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہاں یورپ کے اندر بھی، خاص طور پر یوکے کے اندر بھی آج جو ہے وہ 1 مئی کی چھٹی ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا ڈیفرنٹ انداز سے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق 1 مئی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ منڈے کے ساتھ یا فرائیڈے کے ساتھ کوئی ان کا لین دین ہے، چلتا ہے۔ بہرحال آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان میں جو ہے یہ مخصوص ہے کہ 1 مئی جو ہے یہ مزدور ڈے کے ساتھ اور پھر اس دن جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس دن کا مقصد کیا تھا اور یہ دن جو ہے یہ آخر اس طرح سیلیبریشن میں آیا کیوں، یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً خاص العام تقریباً تمام لوگ ہی اس چیز سے باخبر ہیں کہ مزدور جو تھے وہ اپنا حق چاہتے تھے کہ ہمارے جو ورکنگ اوقات ہیں وہ مخصوص ہونے چاہیے، کچھ چھٹیوں کا نظام ہونا چاہیے، کچھ دیگر جو ہے وہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور تاریخ میں اپنا نام لکھوا گئے۔ آج جتنے بھی لوگ چھٹی منا رہے ہیں، جن کو ود پے چھٹی ہے، یہ یقیناً ان مزدوروں کے خون کے مرہون منت ہے کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کی، اور آج کے دن آپ جو ہے وہ اپنی چھٹی انجوائے کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جس وقت پاکستان میں آپ کو یہ چھٹی پیر والے دن میسر آ جائے تو پھر ہفتہ اتوار اور پیر کے ساتھ ملا کر اور بعض اوقات جمعے کی آدھی چھٹی کر کے تو یہ 3.5 دن کا ایک ٹور جو ہے وہ ارینج ہو جاتا ہے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ارینج ہو جاتی ہے، کوئی بھی انجوائمنٹ کا سامان جو ہے وہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو تو جو چھٹی ملی وہ تو ملی ود پے، آپ تو انجوائے کریں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں پر آج بھی 3 قسم کے ملازمین موجود ہیں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارا عرصہ پاکستان میں ہی کام کیا ہے۔ 3 قسم کے مزدور جو ہیں نہ صرف کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ نمبر 1 وہ جو کہ ریگولر ہیں، جن کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، وہ ریگولر ملازم ہیں۔ یہ میں پرائیویٹ کی بات بھی کر رہا ہوں، یہ میں سیمی گورنمنٹ کی بات بھی کر رہا ہوں، اور یہ میں ریگولر گورنمنٹ امپلائیز کی بات بھی کر رہا ہوں۔ تینوں کا ایک جیسا سٹرکچر ہے، آپ کے دن مخصوص ہیں، آپ کا ٹائم مخصوص ہے، آپ کا چھٹیوں کا نظام ہے، آپ کی تنخواہ ہے، آپ کا پے کا سکیل ہے، یہ نظام اس طرح سے چلتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، دوسرے بیچارے وہ لوگ ہیں جو کہ کانٹریکٹل ملازمین ہیں، جن کا ایک کانٹریکٹ ہے لیکن وہ بیچارے ریگولر نہیں ہیں۔ کانٹریکٹ ہے 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 1 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، اور وہ اپنے کانٹریکٹ کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ کانٹریکٹ ملازمین کے ساتھ بھی کچھ تھوڑے حالات جو ہیں وہ اس طرح سے اچھے تو نہیں ہیں جس طرح ریگولرز کے ہیں، لیکن کانٹریکٹل کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ چلے جو اس طرح کی گزٹڈ چھٹیاں آتی ہیں ان کے پیسے جو ہے وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ بیچارہ وہ مزدور آج بھی مارا جاتا ہے جو 18ویں صدی میں مارا گیا تھا، وہ آج 20ویں 21ویں صدی میں بھی مارا جا رہا ہے۔ وہ مزدور جس نے اس وقت اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ جی ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں اور ہمارے جو ہے وہ ٹائم فریم مقرر کیا جائے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کیا جائے، وہ مزدور بیچارہ آج بھی دہاڑی دار ہے۔ اور یہ وہ مزدور ہے جس کو ہم 0 آور کانٹریکٹر کہتے ہیں۔ یہ وہ مزدور ہے جس کے ساتھ یہ لکھ دیا جاتا ہے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ، جس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو بلاتے ہیں، وہ دہاڑی لگاتا ہے اور شام کو واپس چلا جاتا ہے۔ وہ آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج کے دن، یہ دن جو چھٹی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، میں اس کے انتہائی خلاف ہوں۔ آج کے دن چھٹی کیوں؟ لیکن اگر آج کے دن چھٹی ہے تو پھر ریگولر اور جو کانٹریکٹر ملازمین ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بیچارے جو دہاڑی دار، جو کسی ٹیکسٹائل مل میں، جو کسی آفس میں، یا وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کی بنیاد پر ان کو بھی پھر آج کے دن جو ہے وہ پے ملنی چاہیے۔ لیکن اگر آج بھی ان کے ساتھ وہی زیادتی ہوگی جو کہ آج سے 200 سال پہلے ہوئی تھی، تو پھر ان جو شکاگو کے جو مزدور تھے ان کو جان دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا ایک آفیسر، ہمارا ایک جو ہے وہ مینیجر، ہمارا ایک حکمران، ہماری ایک مل کا مالک جس نے اپنے ہاں
پھر وہی درجات جو ہے وہ قائم کر رکھے ہیں جو کہ آج سے 200 سال پہلے تھے. تو پھر دنیا تو آج بھی گھوم کر اسی جگہ پہ کھڑی ہے, بات آج بھی اسی جگہ سے ہی ہے, یہ سفر آج بھی وہیں پر ہے جہاں سے آج سے 200 سال پہلے شروع ہوا تھا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی جو ہے وہ دہاڑی سسٹم جو ہے وہ ویسے کا ویسے چل رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ یوں دیکھیے کہ میں نے جو اپنی اس لائف کے اندر جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پرائیویٹ سے لے کر گورنمنٹ اداروں تک اب جو نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ یا تو کانٹریکٹ بیس پر ہیں یا وہ ڈیلی ویجز پر ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی چھٹی کا جو فائدہ ہے وہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے جو کہ ڈیلی ویجرز ہیں. کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ تمام افراد جو کہ ریگولر کانٹریکٹ پر ہیں یا جن کے ساتھ یہ چاہے وہ پرائیویٹ کام کرتے ہیں یا وہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, کسی بھی دفتر کے اندر ہیں, جن کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ جو بھی گزٹڈ چھٹی ہوگی اس کے آپ کو پیسے ملیں گے, ان تمام ملازمین کو آج کے دن جو ہے وہ بلایا جائے, وہ آج کے دن کام کریں, اور وہ مزدور جو کہ 0 آور کانٹریکٹ پر کام کرتا ہے, جو کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کی بنیاد پر کام کرتا ہے, جس کو اجرت روزانہ ملتی ہے, اس کو چھٹی دی جائے. اصل میں یہ حق جو ہے یہ چھٹی کا اس بندے کا بنتا ہے کہ جس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ میری صبح دہاڑی لگے گی یا نہیں لگے گی, اس کو کم از کم اتنا پتا ہونا چاہیے کہ 1 مئی کو میری دہاڑی ضرور لگے گی. اگر ہم اس بات کو کامیاب بنا دیتے ہیں کہ کوئی بھی مزدور جو ہے وہ 1 مئی والے دن جو ہے وہ بے روزگار نہیں رہے گا, تو میرا خیال ہے کہ شاید کسی حد تک تھوڑا سا بالکل کوئی 2% میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مزدوروں کے خون کا حق ادا ہوگا جنہوں نے مزدوروں کے حقوق کے لیے اپنی جان دی تھی. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مزدور آج بھی بے روزگار رہے کہ جس کے نام پر ہم چھٹی منا رہے ہیں اور یہ سیر و تفریح فرما رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں بھی ایک مزدور ہوں, میں بھی کام کرنے والا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ان مزدوروں کے خون کے ساتھ یہ ناانصافی ہے کہ جنہوں نے ہماری فلاح و بہبود کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. تو صرف یہ ایک چھوٹا سا پیغام میں دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جو یاد رکھا جا سکے. تو آج سے 200 سال پہلے مزدوروں نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا, آج ہم بیٹھ کر یوٹیوب پر اس پر بات کر رہے ہیں. اس وقت تو یوٹیوب کا نہ تو سوچ تھی نہ بچار تھا کہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے, اور یہ جو چھٹی اور عیاشی کا سسٹم ہے یہ بند ہونا چاہیے, اور کسی بھی صورت 1 مئی کو چھٹی نہیں ہونی چاہیے. اور اس دن کو اس دن کے ساتھ مخصوص کر دینا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی جو مزدور ہے جس کو بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری دہاڑی لگے گی یا نہیں لگے گی, اس کی دہاڑی 1 مئی والے دن ضرور لگنی چاہیے. اگر یہ کانفیڈنس ہم دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ 1 مئی کو کوئی بھی بندہ, کوئی مزدور بے روزگار نہیں ہوگا, شاید کسی حد تک ہم یہ اپنا فرض ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو ہے وہ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں چھٹی منسوخ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے, نہ کہ اس کے اگینسٹ کہ ہماری ایک چھٹی ماری گئی ہے. یہ چھٹی نہیں ہے, یہ کسی کی قربانی ہے, اس کو یاد کرنے کا دن ہے, بیٹھ کر گھر میں ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا کام نہیں ہے. اللہ حافظ.